وہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ پہ چل رہا ہے، جس کو MD-CAT کہا جاتا ہے پاکستان میں، اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ سندھ صوبے میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ریکنڈکٹ کا آرڈر دیا ہے یا ورڈکٹ دیا ہے، اور دونوں ہائی کورٹ کے جو ورڈکٹ ہے اس میں کچھ فرق بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے بہتری۔ میں نے بات کی تھی کہ وہاں پرانی ٹیسٹ کو بھی ویلڈ قرار دیا گیا ہے اور نئی ٹیسٹ الاؤ کی گئی ہے۔ جو ٹیسٹ دینا چاہتا ہے، جو امپروو کرنا چاہتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، جو نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ اپنی پرانی جو مارک ہے اس کو ریٹین کرے، لیکن سندھ میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ایک ہی ملک میں ایک ہی مہینے میں ایک ہی کورس کے لیے دو ہائی کورٹوں کے جو ڈفرنٹ ہیں، یہاں پہ ایلیگیشن ہے کہ جناب یہ پیپر لیک ہوا ہے، لہٰذا اس کوئی جو مارکیں ہیں وہ ویلڈ نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد کہا گیا ہے کہ وہاں کوشچنس 20 کے قریب جو ہیں وہ آؤٹ آف دا سلیبس تھے اور ان کی کچھ کی جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پہ اجازت دی گئی ہے۔ تو یہاں کی ہائی کورٹ نے میرے خیال میں سختی سے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہاں کے بچوں کو صرف ایک ہی ٹیسٹ دینی پڑے گی اور پچھلی ٹیسٹ کا ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ 100% یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ سارے بچوں نے چیٹنگ کی ہے یا سارے بچوں نے پیسے لگائے ہیں۔ تقریباً 38,000 بچے ہیں، تو اس میں تو ذہین بچے بھی ہوں گے، محنتی بچے بھی ہوں گے، where they will stand in that decision۔ تو ہماری گزارش ہوگی کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیسٹ دینے کی اجازت دی ہے، ساروں کو ٹیسٹ لے لیں، یہاں آپ کمپلسری کر دیں اور دونوں ٹیسٹوں کو کمپیئر کریں۔ جہاں پہ آپ کو زیادہ شک دونوں ٹیسٹوں میں آتا ہے ان پہ پھر آپ جو بھی انکوائری کریں، جو بھی آپ چارجز لگائیں، لیکن 1 مہینے کے بعد وہی بچے ٹیسٹ میں بیٹھیں گے، آپ ان کو FIA کے سینٹر میں بلائیں گے، آپ ان کو جو ہے وردی کے اندر ان سے کوشچننگ کریں گے، تو وہ کیا جا کے کل ٹیسٹ میں جو ہے وہ لکھیں گے۔ نیچرلی ان کی پرفارمنس کم ہوگی اور پوری سندھ کا جو تعلیمی سسٹم ہے اس پہ ایک بلیک کلاؤڈ آئی ایم ریئلائزنگ کہ اس پورے پروسیس کے بعد پہلے ہی کلاؤڈ ہے، بٹ اٹ ول بی مور ڈیپ اینڈ اٹ ول ہیو ویری لٹل لائٹ ان فیور آف دوز who are genuine students, who are hard working students۔ تو ہم گزارش کریں گے سندھ گورنمنٹ سے کہ کیونکہ اسلام آباد کا فیصلہ بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا سندھ ہائی کورٹ کا ہے، رادر دیٹ از اے فیڈرل سٹی، تو اس کے فیصلے کو ٹیک اپ کیا جائے سندھ کے لیے۔ اور دوسری ٹیسٹ کے ہم خلاف نہیں ہیں، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی لے رہی ہے اور سندھ بھی اس میں لے رہی ہے۔ اب دوسرا الزام ہے کہ بچوں کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں کسی بچے کو نوٹس نہیں جاری کیے گئے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک انفیئر ہے کہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کو 200 اسٹوڈنٹس کو بلا کے ان کو ایسے ڈیل کر رہے ہیں جیسے وہ پاکستان کے شہری نہیں تھے، جیسے انہوں نے کوئی ٹیسٹ میں کوئی بڑا خرابی پیدا کی ہے۔ جب سسٹم کی خرابی ہے آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، وہ بیچارے بچے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چلڈرن آر آور فیوچر اینڈ بیوٹیفل پارٹ آف دا سوسائٹی، پلیز بی کمپیشنیٹ ان کے لیے ہو جائے۔ اور ان کی اگر کوئی سسٹم نے ان کو اسی جگہ پہ جا کے بند کیا تھا جہاں ان کے لیے پیپر اویلیبل کیا گیا، جہاں ان کے لیے فیسلٹیز اویلیبل کی گئی، دیٹ سسٹم شوڈ بی پنش، ناٹ دیٹ اسٹوڈنٹ شوڈ بی پنش۔ اور پھر سندھ میں کیوں یہ بار بار ہو رہا ہے، اس کو تو آپ MD-CAT جو 3 گھنٹے کی ٹیسٹ ہے، لیکن بورڈوں کی طرف نہ بورڈ نے کوئی ڈائریکشن دیا ہے، نہ بورڈوں سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں ابھی تک ان کی رزلٹ بھی نہیں آئی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے بورڈ کے ویٹیج کو بہتر نہیں کریں گے، بورڈ کی 70% ویٹیج جو 12 سال کی تعلیم ہے اس کو آپ نے 50% رکھا ہے، 3 گھنٹے کی جو ٹیسٹ ہے اس کو بھی 50% رکھا ہے، اس کو چینج کریں۔ اور اس پہ کوئی یوٹیوبر، کوئی سسٹم والا کوئی بات نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں یا تو یہ غلط بات میں کر رہا ہوں یا اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اور بورڈ کے چیئرمین بھی جو ہیں وہ اگر سن رہے ہیں تو
یہ MD-CAT جو 3 گھنٹے کی ٹیسٹ ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے اتنی عام نہیں ہے جتنے آپ کا انٹر فرسٹ ایئر، اس کی تعلیم، اس کا اچھا امتحان، تاکہ ہم سندھ کو ایک اچھے ماحول میں سندھ کے بچوں کو ایک اچھی جو ہے امیج کے ساتھ آگے پیش کریں۔ پہلے ہی ہمارے پاس یہ الزام ہے کہ جناب سندھ کے بچے تو جو ہیں وہ اتنے محنتی نہیں ہیں، سندھ کے بچے جو ہیں وہ کالج اسکولوں میں ٹیچر آتے نہیں ہیں، وہاں پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں، سفارش چلتی ہے، پیسے چلتے ہیں۔ میں مانتا ہوں، لیکن آپ جب تک بورڈ ان کو اور سسٹم کو ریسپانسیبل نہیں بنائیں گے تو یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ جو ہے وہ سسٹم کرپٹ ہوتا جائے گا اور زیادہ ہو جائے گا۔ ہم IBA سے بھی گزارش کریں گے اور جو ہے کراچی کا IBA اس سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اسلام آباد والی غلطی، KPK والی غلطی، لاہور والی غلطی نہ کریں کہ آؤٹ آف سلیبس کوشچن نے کی ان میں غلط ہو اور اس طرح بچوں کا جو ہے وہ حق مارا جائے اور پھر کورٹوں میں بچے جائیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہے یہ کہا جا رہا ہے جناب 97% مارکیں بچوں نے کیسے لی۔ اب BBC کی رپورٹ ہے کہ اسی سال انڈیا میں تقریباً 60+ بچوں نے 720 میں سے 720 مارکیں لی ہیں، 1 مارک بھی کم نہیں ہے۔ اور وہاں کی جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہے اس سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کے پڑوسی ملک میں یہ بات ہو رہی ہے تو اس بنیاد پہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بچے پرفیکٹ رزلٹ نہیں دے سکیں گے؟ تو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ دوسرے ملکوں کا بھی ایکسپیرینس دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں جہاں آپ پیپر لیک کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈینری بچے بھی ہوں جنہوں نے اتنا پڑھا ہو کہ یہ ٹیسٹ انہوں نے کر لی ہوگی، اور انڈیا میں بھی وہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پنش کر رہے ہیں۔ 1500 اسٹوڈنٹ جن کی بڑی مارکیں ہیں صرف ان سے ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور وہ ٹیسٹ بھی وہی ایجنسی لے گی، کوئی FIA اور وہ نہیں لے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ FIA اپنے مرکز میں نہ بلائے ان بچوں کو، IBA کا ذمہ واری ہے اسی یونیورسٹی میں بلائے، اس کے حال ہیں وہاں ان بچوں سے پوچھا جائے، اور جو پیپر ان کو دیا جائے وہ FIA کا افسر نہ بنائے لیکن ایک IBA کا کوئی ٹیچر بنائے، اور وہ بھی اپرووڈ ہو۔ PMDC کم از کم اس پیپر کو دیکھے اور ان کی نگرانی میں پیپر ہو، ناٹ تھرو دا FIA یا کسی اور کی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ جو ہے MD-CAT یا MCAT جو امریکہ سے ہم نے کاپی کی ہے، یہ 1928 میں امریکہ میں اس وجہ سے جاری کی گئی کہ بچے میڈیکل چھوڑ رہے تھے، تو ان کو ایک ٹیسٹ کرنی پڑی کہ ایسے کوئی بچے ہم لے آئیں جو کالجز کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ اب وہ چھوڑنے والی ٹیسٹ جو ہے ان کو ہم نے کاپی کرتے 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 انڈیا نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، پاکستان نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، انڈیا میں بھی پیپر لیک ہو رہے ہیں، بکری ہو رہے ہیں، 100% بچے مارکیں لے رہے ہیں، پاکستان میں بھی لے رہے ہیں، جبکہ یہ ٹیسٹ چائنا میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے۔ ایران کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ہیلتھ کیئر انڈیکیٹر ہم سے اچھے ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پہ اس MD-CAT کا کوئی اثر نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ 124ویں نمبر پہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیلتھ مین پاور ہے جس کو ہیلتھ ورک فورس کہتے ہیں، وہ جہاں 44 WHO کی منیمم کٹ آف پوائنٹ ہے وہاں پاکستان میں 15 کھڑے ہیں۔ تو آپ اس ملک میں جب تک HR کو اور ان کو، اور صرف آپ کا زور جو ہے اب سارے کالجز یونیورسٹی ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ کر رہے ہیں، بچوں کی انگزائٹی اور اسٹریس کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی نیرو اسیسمنٹ ہے۔ 200 سوالوں میں آپ کتنا کورس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، پھر فیڈ بیک بھی نہیں ہے۔ FIA نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ بتائیں، یہ فیڈ بیک ہوتی ہے؟ ایسی فیڈ بیک نہیں ہوتی۔ اکیڈمک فیڈ بیک میں آپ ان سے، بچوں سے کیوں سوال آپ کو مشکل لگا، کیا ہوا، ایک طریقے ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہم گزارش کریں گے سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ بلیم ٹو دا وکٹم پہ نہ جائیں، بچوں کو اتنا زیادہ پریشان نہ کریں، اور ان کو دوسری ٹیسٹ دینے دیں۔ اس میں اگر مارکیں
کم آتی ہیں، بڑا فرق نظر آتا ہے۔ مثال طور ایک بچے نے 100-200 مارکیں لی ہے پہلی ٹیسٹ میں اور اس میں اس نے 50 لی ہے۔ آپ اس بچے اور اس چیز کو آپ ایویلیویٹ کریں، وہ بھی اکیڈمک ایٹماسفیئر میں کریں، سو دیٹ یو کین ایکسٹریکٹ دا ٹروتھ آف دا سچویشن۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے آج اتنی کافی ہے۔ دوبارہ یہ بتا دوں کہ 23 نومبر کو اسلام آباد کی ٹیسٹ جو ہے وہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ آ چکی ہے، یہی سندھ کی ٹیسٹ کی ہوگی، تو بچے اپنی تیاری کریں۔ چلتا جائے گا یہ زمانہ، یہ آتے جائیں گے اسٹریسز، انگزائٹی، اپنی ہمت رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور ڈاکٹر بننا جب آدمی سوچ لیتا ہے تو بنی جائے۔ دیر از ول، دیر از وے۔